بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل میرا گھر میری جنت۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا میرا جو پروگرام ہے وہ میں نے آپ سے کل بات کی تھی کہ میرا نیکسٹ جو پروگرام ہوگا، جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی، وہ میں کالے جادو کے اوپر کروں گی۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ لوگوں کے گھر میں ایسی کوئی بات ہو، لیکن انسان ہے کہ ہو بھی جاتی ہے۔ تو اگر کسی کے اوپر جادو ہے تو اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس کے اوپر جادو ہے؟ جادو کی کچھ نشانیاں میں آپ کو بتاتی ہوں، پھر انشاءاللہ جادو کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی باقاعدہ کہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے میں آپ کو کچھ نشانیاں بتاتی ہوں۔ جس بندے کے اوپر جادو ہوگا اس کا کوئی کاروبار نہیں چلے گا۔ اس کے گھر میں اگر بوریاں روپے کی آئیں گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، وہ بیمار رہنے لگتا ہے، اس کی کامیابی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی کامیابی نہیں ہوتی، وہ پاس نہیں ہوگا، پاس ہوگا بھی تو اپنی من پسند سے پاس نہیں ہوگا، کم نمبر سے پاس ہو جائے گا۔ جیسے وہ چاہ رہا ہے، جیسے وہ محنت کر رہا ہے، تو اس طرح وہ پاس نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ بیمار رہے گا، بڑا ہے تو وہ بیمار رہے گا۔ اگر کسی کاروبار کے لیے کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ کاروبار اس کا بند ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلتی ہوں، جادو کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن سب سے جو خطرناک ہے وہ کالا جادو ہے۔ کالا جادو کے بعد باری آتی ہے بندش کی۔ بندش بھی خطرناک ہے، کیونکہ جس کے اوپر بندش کر دی جاتی ہے اس کی ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ کاروبار اس کا بند ہو جاتا ہے، رشتے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر شادی شدہ ہے تو لڑائی جھگڑے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، بچے نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو معذور ہوتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ہر طرح سے اس کے لیے پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کالے جادو کا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کالا جادو جس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے سب سے پہلے اس کی جو نشانی ہے، اس کو غصہ بہت آنے لگتا ہے۔ جب اس کے اوپر کالا جادو ہو جائے گا، اس کو غصہ، بات بات پہ غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی ہے تو کیوں پڑی ہوئی ہے، بچوں نے شور کیا تو کیوں کیا، ایک دم سے بھڑک جائے گا، ایک دم سے اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ جادو کی نشانی ایک ہے۔ دوسری جادو کی نشانی یہ ہے، اس کے سر میں درد رہنے لگے گا، ہمیشہ اس کے سر میں درد ہوگا، اور اس کے کندھوں پہ بوجھ ہوگا، سر میں درد ہوگا، جسم کسی کسی ٹائم پہ بہت ٹوٹنے لگے گا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے بخار ہے، لیکن وہ اس کو بخار نہیں ہوگا، وہ جادو کی کیفیت ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے سر میں جو اگر عورت ہے، کوئی لیڈیز ہے، ان کے اوپر جادو ہے تو ان کے سر میں بال جو ہیں وہ جڑ جائیں گے، کنگھی کریں گے اور پھر الجھ جائیں گے۔ وہ بہت الجھتے ہیں ان کے بال، یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے۔ بہت ساری جادو کی نشانیاں ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ آیا جادو کرنا یا جادو توڑنا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری ایک دوست تھی، میں آپ کو اس کا قصہ سناتی ہوں۔ میری ایک دوست تھی، نہیں ہے، اللہ اس کو زندگی اور خوشیاں نصیب کرے۔ میری ایک دوست ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، تو وہ اس نے بیٹا جو اس کا ہے وہ کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوتا، اسٹڈی کر رہا تھا، 9th کلاس سے چھوڑ دیا، کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی جاب اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس کو وہ میرے پاس 2-3 دفعہ آئی، اس کو میں نے کہا کہ تمہارے بیٹے کے اوپر کالا جادو ہے، تم اس کالے جادو کا توڑ کرو۔ اس کا بیٹا ہمیشہ بیمار رہنے لگتا ہے، ماں باپ سے لڑائیاں کرتا ہے، جھگڑے فساد کرتا ہے، ہمیشہ مصیبت میں رہتا ہے، کچھ نہ کچھ پرابلم اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ اس کو میں نے بہت دفعہ کہا، میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ اس کے اوپر سے جادو کا توڑ کریں، تو وہ مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو بس اللہ میرے اوپر سے خود ہی ختم کر دے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جادو اگر کسی کے اوپر ہو جاتا ہے نا، اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر جادو ہو، لیکن ہو جاتا ہے، کوئی جادو کروا دیتا ہے آپ کے اوپر، تو وہ خود ختم نہیں ہوتا،
کالا جادو تو کبھی بھی خود ختم نہیں ہوتا. کالے جادو کا توڑ کروانا بہت ضروری ہے. جب تک آپ نے اس کا توڑ نہیں کروایا تو وہ آپ پہ رہے گا ہمیشہ، وہ ختم نہیں ہوگا. آپ جو مرضی کریں، آپ کہیں میں نماز پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، تو وہ ایک الگ عبادات جو ہیں وہ الگ چیز ہیں. وہ ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. جادو جب ہو جاتا ہے، دیکھیں آپ جیسے ایک فار ایگزامپل ایک گھر ہے تو وہ بند ہے، اس کے اندر ہم نے جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ وہ اندر سے اشرفیوں سے بھرا ہو، دولت سے بھرا ہو، لیکن باہر تو تالا ہے نا، اندر تو ہم نہیں جا سکتے. ہمیں اس کے اندر جانے کے لیے اس کا تالا توڑنا پڑے گا یا تالا کھولنا پڑے گا. اس کے دو ہی حل ہیں. جادو بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس بہت کچھ ہے، نصیب میں بہت کچھ ہے، لیکن وہ جادو سے بند کیا ہوا ہے، آپ جادو کا توڑ کریں گے تو آپ کے راستے ہموار ہوں گے، ورنہ راستے دشوار ہوں گے. جادو جو لوگ کرواتے ہیں ان کے لیے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو کس طرح کہوں کہ یہ جادو کروانا. جب تک جادو آپ کسی کے اوپر کرواتے ہیں تو وہ جادو جب تک آپ کسی کے اوپر اپنے جادو کروا دیا، کوئی لڑکا ہے فار ایگزامپل، آپ نے اس کے اوپر جادو کروا دیا تو اس کی آپ نے رزق بند کر دیا یا آپ نے اس کا کامیابی بند کر دی، تو وہ جادو اس کے اوپر ہوگا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کا دماغ تو جادو نے گھیر لیا ہوگا. اگر وہ کوئی غلط کام کر لے گا تو اس کا سارا گناہ جو ہوگا وہ آپ کو ہوگا، جس نے جادو کروایا ہوا ہوگا اس کو ہوگا. اس لیے جادو سے دور رہیں، جادو کسی کے اوپر نہ کروائیں. اگر کوئی اور بات ہے، کوئی حسد ہے، کوئی کسی سے کوئی شکایت ہے تو اس کو جا کے براہ راست کہہ دیں کہ تم سے ہمیں یہ شکایت ہے، لیکن اس کے اوپر خدا را جادو نہ کروائیں. اور اگر آپ کے اوپر جادو ہو جاتا ہے تو کوئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، جادو ہو گیا، اب ان کو پتہ نہیں اب جادو ہے یا نہیں ہے، اور جادو اگر ہے تو کیسے ہے، اب اس کا ہم کیا کریں؟ جادو کا توڑ کریں. جادو کا کوئی حل نہیں ہے، جادو کا توڑ حل ہے. جب تک آپ کے اوپر جادو ہوگا آپ کا کوئی بھی حل نہیں ہوگا، کوئی آپ کی کامیابی نہیں ہوگی، کوئی آپ کا مسئلہ مسائل حل نہیں ہوگا، بلکہ آپ مسائل میں گرتے ہی چلے جائیں گے. اس لیے آپ اس کا توڑ کروائیں. جادو کا توڑ بہت ضروری ہے. جادو ایک ایسی چیز ہے جو ایسی جیسے ایک لکڑی کو آگ لگا دو، وہ اندر ہی اندر کٹتی جاتی ہے. وہ جب جلتی ہے اس کا کوئلہ نیچے گرتا ہے، ختم. جس کے اوپر 5 سال سے کالا جادو ہو وہ ختم ہو جاتا ہے اندر سے، اور اس کی موت کسی طرح واقع ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیں اگر کسی کے اوپر کسی نے کالا جادو کروایا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کی موت ہو گئی تو وہ اس موت کا ذمہ دار وہ بندہ ہوگا جس نے اس کے اوپر کالا جادو کروایا ہوا ہوگا. کالا جادو ایک بہت زیادہ لعنتی چیز ہے، بہت زیادہ، اور بہت زیادہ خطرناک ہے. میں آپ کو اس کا توڑ بتاؤں گی انشاءاللہ کہ اس کو پہلے توڑ تو بات کی بات ہے، پہلے ہم اس کے اوپر یہ کرتے ہیں کہ اس کا ہم پتہ لگاتے ہیں کہ کالا جادو ہے یا کوئی اور جادو ہے یا جنات ہیں یا نظر ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھی واقعات اسی طرح ہی ہوتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ جنات ہوں تو ان کی بھی یہی نشانی ہوتی ہے، اس کو بھی بندے کو غصہ آئے گا اور ایک دم سے آ جائے گا، اس کے بھی کاروبار، اس کا بھی رشتہ، اس کے بھی سب کچھ بند ہو جاتا ہے جس کے ساتھ جنات ہوتے ہیں. اور جس کو نظر لگ جاتی ہے، بری نظر جو ہے وہ بہت ظالم چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بس نظر لگ گئی تو اللہ کا کلام پڑھ کے پھونکو ٹھیک ہو جائے گا. بالکل یہی بات ہے. اللہ کے کلام میں برکت ہے، قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج ہے. قرآن کب سٹارٹ ہوا تھا، کب نازل ہوا تھا ہمارے اوپر؟ آج تک لوگ جتنی سائنس بنی ہے ساری قرآن پاک سے بنی ہوئی ہے. تو ہم تو مسلم ہیں، ہمیں اس کو بہت غور سے اور اس کے اندر سے حل نکالنا چاہیے. ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، ہم نے پڑھا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اس کے اندر سے اپنی مشکلات کیسے ہم قرآن پاک کی روشنی میں کیسے ختم کریں. تھوڑی سی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو انشاءاللہ ہم آپ کو رہنمائی دیں گے اس کے لیے. اب یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ ہمارے اوپر کالا جادو ہے یا جنات ہیں یا نظر ہے. یہ تینوں چیزوں کا ایک ہی آپ کے اوپر اثرات ایک ہی جیسے ہوں گے، لیکن ان کی کیفیت بھی ایک ہی جیسی ہوگی. بٹ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اب اگر ہم
ہمارے اوپر تو ایک ہی جیسی کیفیت ہے، تو ہمیں کیسے پتہ کہ ہم جادو کا توڑ کریں؟ اگر جادو نہ ہوا، نظر ہوئی، تو پھر نظر کا توڑ کریں، اگر نظر ہی نہ ہوئی تو جنات ہوئے تو پھر ہم جنات کا توڑ کریں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم نے کس چیز کا توڑ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ کالے جادو کا توڑ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن پہلے کالے جادو کو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جادو کون سا ہے اور جادو ہے کون سا، اور دوسری یہ بات ہے کہ جادو ہے بھی کہ نہیں ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی۔ اپنے اکیلے کمرے میں جہاں پہ کسی کا آنا جانا نہیں ہو، کچھ دیر کے لیے اکیلے کمرے میں چلے جائیں، پنکھا بند کر دیں، لائٹ جلا سکتے ہیں لیکن پنکھا بند کر دیں۔ اس کے بعد آپ ایسا کریں، جس کے اوپر جادو ہے، جس کے جادو کا آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کے جسم پہ لگی ہوئی قمیض، جو اس نے 24 گھنٹے وہ قمیض پہنی ہو، آپ نے ایک قمیض لے لینی ہے، اور کوئی مرد ہے یا عورت ہے اس کی ایک قمیض ایسی لے لینی ہے جو آپ نے اس بندے نے 24 گھنٹے تک پہنی ہو، یا آج پہنی ہو تو کل تک پہنی رکھی ہو، وہ گندی حالت میں آپ نے وہ قمیض لے لینی ہے۔ اس کو آپ نے الٹی سائڈ سے دیکھ لینا ہے، الٹی سائڈ سے پکڑ لینا ہے، اور کالر کے ساتھ نیچے تک آپ نے اس کو ڈبل کر لینا ہے، موڑ دینا ہے، اور اس کو زمین پر بچھا دینا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کی بالش دیکھ لینی، کتنی بالش آتی ہے، اس کا ناپ کر لینا ہے، جیسے کتنی بالش ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کتنی بالش ہے۔ اس کے بعد آپ نے بولنا کسی سے نہیں ہے، اکیلی جگہ پہ یہ عمل کریں گے آپ۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اوپر 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی، نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ والا، 11 بار آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، اور 11 بار چاروں کل 11 بار آپ نے پڑھنے ہیں۔ پھر سن لیں، 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 11 بار چار کل آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اول بھی 11 بار، آخر بھی 11 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ، جن ہاتھوں سے آپ نے اس کو بالش کیا تھا، ناپ کیا تھا، ان ہاتھوں پہ، اس ہاتھ پہ آپ نے اس کو پھونک مار دینی ہے۔ اس جو پڑا ہے اس کو اپنے ہاتھ پہ پھونک مار دینی ہے، اور جو قمیض نیچے آپ نے بچھائی ہوئی ہے اس قمیض پہ پورا پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پھر دوبارہ بولنا نہیں ہے، اس پورے عمل میں آپ نے بات نہیں کرنی کسی سے بھی۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پھر آپ نے اس کا دوبارہ بالش دیکھ لینی ہے کہ اب کتنی بالش ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی بالش ہو گئی ہے، اور کتنی بالش کپڑا، وہ قمیض جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے۔ اگر قمیض کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر جنات ہیں، اگر قمیض زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے اوپر جادو ہے۔ اگر قمیض ایک انچ سے زیادہ، 1 انچ تک ہوتی ہے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ کالا جادو نہیں ہے، کوئی بھی عمل ہے آپ کے اوپر، جیسے بندش وغیرہ ہوگی۔ اور اگر 1 انچ سے 3 انچ تک یا 5 انچ تک چلی جاتی ہے قمیض، تو پھر آپ کو پکی بات ہے کہ آپ کے اوپر کالا جادو ہے۔ اور اگر یہ اسی عمل کو آپ نے ہر تقریباً 1 منتھ کے بعد آپ نے دوبارہ دہرانا بھی ہے، آپ نے پھر چیک کرتے رہنا ہے۔ اب اس کا آپ کو میں توڑ بتاؤں گی کہ اس کا توڑ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ توڑ کرنے کے لیے ہمارے پاس اگر کالا جادو ہے تو اس کا توڑ الگ ہوگا، اگر بندش ہے تو اس کا توڑ الگ ہوگا، اور اگر ایسے جنات وغیرہ ہیں تو ان کا توڑ الگ ہوگا۔ اگر نظر ہے، اچھا نظر کا ہم کیسے پتہ چلے گا؟ ہم کو نظر کا ہمیں اس طرح پتہ چلے گا کہ وہ قمیض نہ بڑی ہوگی اور نہ ہی چھوٹی ہوگی، وہ قمیض جتنی ہم نے ناپ کیا تھا اتنا ہی ناپ رہے گا، اس ناپ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تو مطلب کہ پھر وہ قمیض آپ کی برابر ہے، تو آپ کے اوپر اگر کوئی مسائل ہیں آپ کے تو پھر آپ کے اوپر نظر آئی ہوئی ہے۔ یہ 3 چیزیں، ان کا یہی حال ہے، اور یہ اسی طرح معلوم کی جاتی ہیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے معلوم کرنے کا، آپ گھر میں معلوم کریں۔ یہ ایک قمیض لوگ چیک کرتے ہیں، اس کے 2-3 ہزار روپے لے لیتے ہیں کہ ہم نے چیک کیا تھا،
لیکن یہ بہت آسان طریقہ ہے، آپ اس کو چیک خود گھر میں کر سکتے ہیں۔ اب جس کے اوپر جادو ہے اس کا توڑ کیسے کریں گے؟ پہلے آپ یہ ایسا کریں کہ یہ ساری عمل کر کے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ نے یہ کر لیا۔ پھر میں انشاءاللہ آپ کو جو آپ کا مسائل ہوگا، قمیض کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے، اس کے حساب سے پھر میں آپ کو توڑ اس کا بتاؤں گی کیسے اس کا توڑ ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو پروگرام ہمارا ہوگا، نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے، اس میں آپ کو پہلے ہم کالے جادو کا توڑ کریں گے، پھر ہم نے دوسرے جادوؤں کا، جنات کا اور نظر حسد کا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا توڑ کیسے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل پہ نئے آئے ہوئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تم اگر کسی کے ساتھ اچھی بات کو شیئر کرو گے تو اگر وہ کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کے اوپر بندش ختم ہو جائے، کسی کے اوپر کالا جادو ختم ہو جائے، اس کے مسائل، کسی کی بیٹی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو آپ نے شیئر کیا، انہوں نے یہ دیکھ لیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس بچی کا گھر آباد ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کے بچے بھوکے مر رہے ہوں، اس کے اوپر کالا جادو ہو یا کوئی جادو ہو، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہوں، تو آپ کی وجہ سے کسی کی رزق لگ جائے، کسی کا رزق کھل جائے، تو آپ سوچیں کہ ایک نیکی کرنے کا ثواب اللہ کے ہاں اتنا زیادہ ہے، تو اگر آپ نے اتنا بڑا سارا کام کر لیا تو آپ کا تو میرے خیال میں کوئی اس کا الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی نیکیاں آ جائیں گی، کتنا آپ کو ثواب ہوگا، جنت میں آپ کے کتنے گھر بن جائیں گے۔ کیونکہ کہتے ہیں راستے سے اگر چل رہے ہو، ایک پتھر اس کو آپ کے پاؤں کے نیچے آتا ہے تو آپ اس کو ہٹا دو، کوئی چھلکا آ رہا ہے تو آپ اس کو ہٹا دو، کیونکہ اگر اس کا نقصان کسی دوسرے بندے کا ہوگا، کیونکہ پہلے تو آپ گئے ہوئے ہو، اگر آپ نے اس کو نہ ہٹایا اور اس کے اوپر کوئی بندہ آ کے گر جائے گا، اگر اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی، کچھ ہو جائے گا، تو اس کا ذمہ دار آپ بھی ہوگے، آپ کو بھی اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ آپ نے ہٹایا نہیں تھا اس کو۔ اللہ کرے کہ ہمیں اسلام سمجھنے کی، اللہ ہمیں طاقت اور ہمت، اور ہمیں اسلام سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، ایک دوسرے کے خیال رکھیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جب کوئی بہت زیادہ اداس ہوتا ہے نا، تو کسی کے ایک الفاظ اس کے لیے اس کی زندگی لوٹا دیتا ہے۔ پیار بھرے، ہمدردی بھرے 2 الفاظ کافی ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بہت اچھا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے، تو ہم اس کے ساتھ اچھی بات کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم دوسروں کے ساتھ اچھی بات شیئر کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں ثواب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کے ساتھ کافی ساری باتیں میں نے شیئر کرنی ہے، میرے پاس جو علم ہے میں نے آپ لوگوں کو بھی دکھانا ہے، آپ لوگوں کو بھی اس کا کیسے فائدہ اٹھائیں یہ بتانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ آپ سب کے مسائل، اللہ سب کی مشکلات، جن کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو خواہشات ہیں، اللہ سب کی پوری کرے، مسائل سب کے دور کرے، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔